ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ کے نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج الحمدللہ عز وجل ایک اور صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، آپ کی مبارک سیرت پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے اقدار اور آپ کی مبارک سیرت کو نہ صرف سمجھنا پڑھنا بلکہ عمل کرنا، اور آپ کی سیرت کو سمجھ کر اپنی عملی زندگیوں میں اس کو لانا، یہ ہمارے لیے ایک ضروری ہے، کیونکہ اصحابک النجوم اقتدیتم اہتدیتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اگر تم ان کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت ہم سماعت کرتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی سعد ہے اور کنیت ابو اسحاق ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص کے نام سے معروف ہوئے، اور ان کو سعد بن ابی وقاص ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور آپ کے والد ماجد کا نام مالک ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام حمنہ بنت سفیان ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں آپ ماموں بھی لگتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بے انتہا محبت بھی فرماتے تھے، اور آپ کا ایک فیملی کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ایک قبیلے کے اعتبار سے ایک خاص تعلق بھی ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نسب کی اگر ہم بات کریں تو سعد بن ابی وقاص بن وہب بن عبد مناف میں جا کر آپ کا سلسلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور قبول اسلام آپ کا جو ہے وہ ابتدائی بعثت میں ہی ہو جاتا ہے، یعنی ابتدائی اسلام میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ روایات کے مطابق چھٹے یا چوتھے وہ مسلمان تھے جو اسلام لائے، یعنی ابتدائی جو مسلمان صحابہ تھے اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دعوت اسلام پیش کرنا شروع کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابتدائی صحابہ میں سے جو اسلام لے آئے، اور آپ کے قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر صرف 17 سال تھی۔ 17 سال کی عمر میں فل، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھری جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے آپ، اور آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور چہرہ ایسا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جو ہے وہ حسین و جمیل اور ایک خوبصورت نوجوان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا تو آپ کے حسن میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اقدار میں، آپ کی چیزوں میں اور اضافہ ہو گیا، چونکہ اسلام کی ایک اپنی ہی ایک رونق ہے، اپنا ہی ایک حسن ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جو ہے غلامی میں آتے جاتے، اور دین اسلام کی خاطر اپنی تمام چیزوں کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھتے چلے جاتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو رب کائنات اسی طرح دنیا کے اندر عروج، مقام اور مرتبہ عطا فرماتا چلا جاتا۔ اور آپ کے فضائل و مناقب کی اگر بات کریں تو عشرہ مبشرہ صحابہ میں اور اصحاب شورا کے جو 6 ارکان آپ مقرر کیے گئے تھے، ان میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، کیونکہ آپ بہترین مشورہ دیا کرتے تھے اور انتہائی نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے جن چیزوں سے نوازا تھا ان میں آپ کے جہاں اخلاق اعلیٰ تھے، اقدار اعلیٰ تھے، وہیں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین، فطین اور ایسے شخصیت کے حامل تھے کہ جہاں بہادری والے فیصلے کرنے ہوتے وہیں اسی کے ساتھ فہم و فراست سے بے مثال فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے
آپ کو جو ہے وہ ابتدائی اصحاب شورا کے اندر بھی آپ کو رکھا گیا تھا اور آپ ان کے ارکان میں شامل تھے، اور جب بھی کسی طرح کی بھی فتوحات کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے کچھ مشورے کیے جاتے تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہوا کرتے۔ اور آپ کے مناقب قصیر کی اگر ہم بات کریں، خدمات کبیر کی اگر ہم بات کریں، تو مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عزت و عظمت اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، جنگ احزاب ہو یا پھر جنگ حنین اور جملہ تمام غزوات کی بات کریں، خلافت شیخین میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن مہمات پر بھی آپ کو بھیجا گیا، تو یا اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خلافت کی بات کریں، تو ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے ادوار کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہمیشہ سے ان جگہوں پر آگے بڑھ کر مقابلہ بھی کیا، بہادری کے ساتھ ان تمام جگہوں پر اپنے آپ کو پیش بھی رکھا۔ اور عراق میں عمرۂ افواج اسلامیہ میں جب آپ گئے تو آپ اس میں سے ایک تھے، اور مہم فارس کے سپہ سالار اور مدائن قصرہ کے جو ہے فاتح آپ ہی کہلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک مدت تک والی عراق بھی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوفہ کے والی آپ رہے، اور شہر کوفہ اور نہر سعد آپ ہی کے عہد ولایت کی یادگاریں ہیں۔ تو آپ کے عہد جب تھا، آپ کا جب مبارک دور تھا، تو یہ چیزیں نہر سعد بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تیار کی گئی۔ اور اگر ہم بات کریں کہ ابتدائی بعثت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نماز جو ہے وہ پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں جب چھپ کر ادا کیا کرتے تھے، تو اس وقت ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مشرکین کی ایک جماعت آ نکلی، اسلام اور مسلمانوں کے جو ہے نسبت سے ناشائستہ الفاظ انہوں نے کہنا شروع کیے، حتیٰ کہ دونوں طرف ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ تو آپ نے ایک مشرک کو جو ہے وہ اونٹ کا کلاوہ جو اٹھا کر دے مارا، جس سے وہ زخمی ہو گیا، اور اسلام میں یہ پہلا خون تھا جو فی سبیل اللہ بہایا گیا۔ تو غزوہ احد کے دن 1000 تیر جس شخصیت نے چلائے تھے کہ ایک بندہ 1000 تیر چلائے، اور اس جوان مردی اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز میں آئے، اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کسی ایک کے لیے بھی ماں باپ دونوں کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا، مگر احد کے دن میں نے ایسا فرماتے ہوئے سنا، اے سعد تیر چلا، تجھ پر میری ماں اور باپ قربان ہو۔ اللہ اکبر، قربان جائیں کہ جو رسول اللہ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ فدا کا ابی و امی۔ اللہ اکبر، تو کیسا یہ بہترین جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے وہ مقام دیا تھا کہ آپ کی جرت تھی، آپ کی بہادری تھی، آپ کی طاقت تھی، کہ جس کی بنیاد پر رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے وہ لبوں سے یہ جملے ان کے لیے جو ہے وہ قربان کیے کہ فدا کا ابی و امی یا فدا کا ابی و امی، یعنی اے سعد تم پر میری ماں اور باپ قربان ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ یہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لیکن رسول اللہ خود حضرت سعد کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو یہ ایک وہ چیز تھی کہ اس وقت جب جنگ کی کیفیت کے اندر ایک موٹیویشن دینا ہوتی تو اس طرح کے جملوں سے، محبت والے انداز سے ان کو نوازا جاتا۔ تو پھر یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان صحابہ میں بھی ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے زور آور نوجوان تیزی سے تیر چلا۔ تو یوں نبی علیہ السلام ان مختلف جنگوں میں، چونکہ جنگوں کے اندر سب سے زیادہ اگر ان کو کہا جائے تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے یہ آپ کا ایک خاص ہے کہ آپ نے کثیر جنگوں میں شرکت فرمائی تھی، اور ایک بہترین طریقے سے آپ لڑنا بھی جانتے تھے، تیر اندازی بھی کرنا جانتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ایک اور مقام پر دعا یوں ارشاد فرمائی کہ اللہم استجب اذا دعاک،
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائے کوئی ایسا شخص کہ جس کی دعا قبول ہو، تو جس کے لیے رسول اللہ دعا فرما دیں کہ یا اللہ جب بھی سعد دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لینا، تو قربان جائیں پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ نبی علیہ السلام خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جب سعد تجھ سے مانگے تو اس کو عطا کر دینا، جب سعد دعا کرے تو اس کو عطا کر دینا۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ الہی اس کے تیر کو نشانہ پر بٹھا اور اس کی دعا کو قبول فرما، کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ جن کی جنگ کے لیے، جن کی دعا کے لیے، جن کے معاملات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مدینہ آئے تھے تو ایک شب حضور علیہ السلام کی نیند اچانک کھل گئی، یعنی آپ رات کو سوتے ہوئے اٹھ گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کوئی نیک مرد آج پہرے پر ہوتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے؟ عرض کی سعد ہیں۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ مجھے ایک خوف پیدا ہوا کہ کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور پھر آپ آرام سے جو ہے وہ آرام فرمانے لگ گئے اور آپ سو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن سامنے سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، مجھے کوئی اپنا ایسا ماموں دکھائے، یعنی کیونکہ آپ رشتے میں ان کے جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رشتے کو بیان کرتے ہوئے فخر کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے۔ حالانکہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے عمر میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے اعتبار سے حضرت سعد سے محبت بھی فرماتے تھے، لیکن ان سے اپنے اس رشتے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اور یہ بالکل ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایک محبت کا انداز تھا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ساری اور چیزیں ہیں جن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو رستم جیسے شخص کو اسلام کی دعوت دینا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن اور حضرت فراق بن حیان، حضرت حنزلہ اور کئی صحابہ کا یہاں ذکر فرمایا کہ ان افراد کی جو ایک بہت بڑی جماعت تھی جن کو دعوت دیتے رہے، تو اس جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضرت سعد کے ذریعے سے رستم جیسے شخص کو بھی دعوت اسلام پیش کی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے عمراء کو، مختلف لوگوں کو آپ دعوت اسلام دینے میں جھجکا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ ان کو دعوت اسلام دیتے، اسلام کی طرف لانے کے لیے آپ ان کو مختلف طرح سے احادیث سنایا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اسلام کی اچھائی ان کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو لیتے ہوئے، مبارک عادات کو لیتے ہوئے، ایک ایک چیز کے اندر آپ احسن انداز سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہر میدان کے اندر آپ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ نے ہر مشکل لمحے کے اندر، ہر طرح کے معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ مکہ کے اندر جب مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، تکالیف بڑھا دی گئیں، تو اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہوتا، نہ پینے کے لیے ہوتا۔ اس تنگ دستی کے ایام کے اندر، تنگی کے ایام کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس وقت بھوک، پیاس اور ان چیزوں کی شدت کی وجہ سے جو ہے انتہائی تکالیف سے گزرا کرتے تھے، لیکن باوجود ان ساری چیزوں کے
آپ نے اسلام نہیں چھوڑا اور اسلام سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا مقام دیا کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ مکے سے مدینے پہنچے اور آپ نے پھر اپنی تجارت، بزنس اور چیزوں کی طرف بڑھے، تو روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ کا ترکہ جب تقسیم ہونے کا وقت آیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ کتنا ہے، وراثت کیا چھوڑ کر گئے ہیں، تو آپ اتنے دولت مند تھے، رب نے اتنا آپ کو نوازا تھا کہ ایک بار 5000 درہم زکوٰۃ نکالا کرتے تھے اور 2,50,000 درہم آپ نے جو ہے وہ ترکے میں چھوڑا تھا۔ اور اس طرح یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے شمار مال تھا، دولت تھی، کئی طرح کی اور چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اخلاق و اقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عمر بن بعدی قرب سے آپ کے حالات دریافت کیے اور آپ سے پوچھا، تو کہا کہ وہ نہایت متواضع شخصیت ہیں۔ یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر جو آپ کے متعلق خبر دی گئی، وہ فرمایا گیا کہ انتہائی متواضع شخصیت ہیں اور اپنے خیمے میں عربی لباس جو ہے وہ آپ پہنا کرتے ہیں، اور اسی طرح عدل اور تقسیم، مساوات سب کے ساتھ یکساں رکھتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک اور مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر میری وفات ہو جائے تو میرے بعد خلیفہ کے لیے اگر کسی کو مقرر کرنا ہو، کسی کے لیے کسی کا نام دینا ہو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں میرے بعد خلیفہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا جائے۔ اگر سعد کو خلیفہ نہ بنا سکیں تو آپ نے وصیت فرمائی کہ ان کو عامل مقرر کیا جائے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ خیانت والے نہیں ہیں بلکہ امانت دار ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں بہت اچھا انصار کے ساتھ آپ سلوک فرمایا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادق الحدیث، صادق الروایات، صادق اللہجہ، صادق القول تھے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مسائل خفین کی بابت دریافت کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر جو ہے وہ مسا فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے متعلق حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تجھ سے سعد حدیث رسول بیان کر رہے ہیں تو کسی اور سے مت پوچھو۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث رسول بیان کرنے کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے، نہ صرف ایک مضبوط راوی کے طور پر آپ کو کہتے ہیں کہ جب فرما دیا کہ سعد نے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، یہ صادق الحدیث ہیں، صادق الروایت ہیں، صادق اللہجہ ہیں، صادق القول ہیں، ان کی کسی بات پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بھی جو ہے وہ صحابہ سے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے نہ صرف روایات لیں بلکہ آگے بھی پہنچائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہیں ان میں سے ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کو باپ بتائے اس پر جنت حرام ہے۔ تو یہی وجہ ہے، اسی حدیث کی بدولت آج کسی بھی شخص کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی سے لے پالک بچہ لے یا کسی سے بچہ لے اور اس کو اپنے رکھے، پالے، پرورش کرے اور پھر اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہٹا کر اپنا نام لگا لے۔ یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے بچے کو یا وہ گود بچہ لے لیا تو لینے کے بعد آپ کی بہن کا بیٹا ہے، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، اس کو گود لینے کے بعد اپنے نام کی طرح منسوب کرنا شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ تو ہاں، اس کے اندر جو شرعی مسئلہ ہے کہ آپ سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن میں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں بن فلاں، مثلاً اگر بچے کا نام محمد ہے تو آپ اس کے ساتھ محمد بن جو ہے فلاں، آپ اپنا نام نہیں لگا سکتے۔
تو یہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ تبدیلی نسب پر جو نبی علیہ السلام کی وعید ہے وہ حدیث مبارکہ بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کو اجوا کی 7 کھجور لے اور اس دن اس کو زہر اور جادو بھی اثر نہ کرے گا۔ تو اجوا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی اس دن کے اندر جس نے اجوا صبح کھائی ہے تو اس کو یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مختلف موقعوں پر بیان فرمائی۔ اسی طرح جواب اذان کی فضیلت کہ جب اذان سنے تو اور اس کے بعد اس کے کلمات کہے، جو مؤذن کہتا ہے وہ ساتھ ساتھ کہتا رہے، تو اس کے کلمات کہنے پر اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت، یہ روایت بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پرہیزگار، دولت مند، خلوت نشین شخصیت تھے، اور ارشاد فرمایا گیا ایک اور روایت جو ان سے ہے وہ بھی اگر ہم ان کو سنیں کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار بھی ہو، دولت مند بھی ہو، گوشہ نشین بھی ہو۔ تو یہ چیزیں ساری ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے تھے، یہ ان کی بدولت آج ہم تک پہنچی ہیں۔ ہمیں بھی ان صحابہ کی بدولت اس پر عمل کی طرف جانا چاہیے۔ اور مدینہ منورہ کے آداب کی اگر ہم بات کریں تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک اور یہاں پر وہ بھی سمجھ لیجئے کہ فرماتے ہیں میں مدینہ کے دونوں طرف کی پتھریلی زمین کے اندر درخت کاٹنا اور اس کے اندر شکار کرنا حرام ٹھہراتا ہوں، کیونکہ مدینے کے اندر کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں مدینے کے ادب پر کوئی آنچ آئے۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز محبت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں رہتے ہوئے وہ یہاں پر کسی طرح کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی آہٹ والی آواز بھی پہنچے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں وہ ایک عظیم شخصیت تھے کہ رب کائنات نے آپ کو ہر لحاظ سے، ہر کمال سے نوازا تھا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ پیارے صحابی ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ روایت کی، اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطیات کا اصل اصول بیان فرمایا گیا۔ وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض آدمی کو میں عطا کرتا ہوں گو مجھے اس کی بنسبت دوسرا شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے، مگر میں دوسرے کو دیتا ہوں اس خیال سے کہ وہ عطیہ نہ ملنے سے کہیں ایسے افعال نہ کر بیٹھے جو دوزخ میں الٹا دیا جائے۔ یعنی اس بات کو آپ سمجھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں لوگوں کے معاملات کے اندر، لوگوں کو دینے میں، لوگوں کے اندر انصاف میں، عدل میں، چیزوں میں وہ کس طرح، کس لیول پر، کہاں تک سوچا، اور اس کے بعد عملی طور پر اپنا اصول بنایا کرتے تھے کہ ایسے شخص کو آپ عطا فرماتے کہ جو کہیں مال کی وجہ سے ایسا نہ ہو وہ کو گناہ کر بیٹھے۔ تو آج ہمیں بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک احادیث سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقوں سے، کہ آج ہم کوشش کریں کہ ہمارے ایک عطیے سے، ہمارے ایک مال سے، ہمارے ایک گفٹ سے، ہماری ایک چیز سے اگر کسی مسلمان میں جو ہے وہ نیکی بڑھ سکتی ہے اور وہ گناہ سے رک سکتا ہے، وہ کسی تکلیف سے باہر آ سکتا ہے، تو ہم اس عمل کے اندر ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ پیارے صحابی رسول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کمالات اور معاملات سے نوازا تھا۔ آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے صحابی تھے کہ وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، کوئی بھی میدان ہو، کسی بھی جگہ ہو، تو آپ نہ صرف ان جنگوں میں ان کے ساتھ ہوا کرتے بلکہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہنے میں آپ کو وہ مقام حاصل ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس مبارک زندگی کے اندر اپنے اخلاق و اقدار اور اعلیٰ معیارات کی وجہ سے صحابہ کرام میں
بہت زیادہ آپ متقی بھی تھے، تقوی والے بھی تھے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان کی خیانت کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو صحابہ کی گواہیاں ان کے لیے تھیں، اور آپ کی زندگی انہی چیزوں کی وجہ سے بہت اعلیٰ تھی کہ آپ مکے سے جب مدینے پہنچے تو مدینے میں آ کر اپنی تجارت اور بزنس اور ساری چیزوں کو جب آپ نے سٹارٹ لیا تو آپ کی کیفیت وہ ہوئی کہ آپ نے ترقے کے اندر 2,50,000 سے زائد کا ترقہ چھوڑا، اتنے درہم و دینار آپ نے چھوڑے۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو رب کائنات نے برکتوں سے اس وقت نوازا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگیوں میں نمازیں نہ تھیں، ان کی زندگیوں میں معاملات نہ تھے، ان کی زندگی میں نمازیں بھی تھیں، روزے بھی تھے، حج بھی تھے، زکاتیں بھی تھیں، اعمال بھی تھے، ساری نیکیوں کے ساتھ ساتھ دین کو اس طرح لے کر چلتے تھے کہ دنیا اس کے تابع ہو کر آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اور اس پوری زندگی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں، آپ کی محبت میں، دین پر عمل کرتے ہوئے گزاری، اور بالآخر آپ جو ہے وہ 51 سنہ ہجری اور بعض روایات میں 54 یعنی 54 سنہ ہجری یا پھر اسی طرح 58، لیکن مجموعی طور پر آپ کی عمر آپ کے وصال کے وقت 80 سال بیان کی جاتی ہے۔ 80 سال کی عمر میں آپ نے وادی عقیق میں جو مدینہ منورہ سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے وہاں وفات پائی، اور عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں آپ نے وصال فرمایا، عشرہ صحابہ میں سے۔ تو اللہ کریم حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ سے، صحابہ کرام کے صدقہ سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہمیں علم نافع، عمل اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا ایپیسوڈ ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے، ان کی مبارک سیرت کو ہم نے سماعت کیا، ان کے اخلاق و اقدار اور دیگر چیزوں پر ہم نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے صحابی رسول کے تذکرے، آپ کی سیرت کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ۔